بصرہ کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے، ان کا پورا بدن مہکتا تھا، ان کے کپڑے مہکتے تھے۔ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو پوری مسجد مہکتی تھی۔ تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ بابا تم عطر پر، خوشبو پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ گلیاں مہکتی آپ کے چلنے سے، مسجد مہکتی آپ کے آنے سے، پورا بدن آپ کا مہکتا ہے، اور کوئی ان سے مسافہ کر لیتا تو اس کے ہاتھ بھی مہکتے، پورا بدن مہکتا تھا۔ بعد میں ان کا کفن بھی مہکا۔ امام یافعی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد ان کی قبر بھی مہکتی رہی، قبر سے بھی مہک نکلتی تھی اور مہک پھوٹتی تھی۔ لیکن ان کی حیات کی بات ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے تھے کتنے خرچ کرتے ہو خوشبو پہ؟ فرماتے ہیں میں کبھی خوشبو لگاتا ہی نہیں، میں نے کبھی خوشبو کا استعمال ہی نہیں کیا۔ تو کہا پھر یہ خوشبو آتی کہاں سے؟ ان کے زیادہ مہکنے کی وجہ سے لوگوں نے ان کا اصلی نام بھلا دیا تھا، لوگ ان کو حضرت مسکی کے نام سے یاد کرتے۔ مشک کو عربی زبان میں مسک کہتے ہیں، ان کو حضرت مسکی کے نام سے جانتے تھے۔ کیوں جانتے تھے مسکی کے نام سے؟ جب لوگوں نے کہا کہ آپ عطر پر بہت فضول خرچی کرتے ہو، قیمتی خوشبو لگاتے ہو، تو آپ کہتے تھے میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں، خوشبو لگایا نہیں۔ کہا پھر یہ مہک کہاں کی ہے؟ تو ایک دن وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو بٹھا کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو گناہ سے بچنے کا انعام، اور یاد رکھنا اگر گناہ سے نہیں بچو گے تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد۔ یہ جو ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے، یہ کاروبار میں جو بندشیں ہیں گناہ کی وجہ سے، یہ جو کاموں میں رکاوٹیں گناہ کی وجہ سے، یہ جو ذلت ہے گناہ کی وجہ سے، یہ جو حالات ہے گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم تعویذات کے چکر میں پڑے ہیں کہ مولانا تعویذ دیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ یاد رکھنا جب تک کہ جرائم سے توبہ نہیں کرتے اور گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف نہیں آتے، دجالی نظام کو چھوڑ کر جب تک اللہ رسول کی طرف رخ نہیں کرتے، اس وقت تک کہ نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ وہ گھروں میں برکتیں ہیں، نہ چہرے پہ رونقیں ہیں۔ یہ سب ٹینشن، ڈپریشن، بلائیں، مصیبتیں، یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن اعلان کر چکا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بھائیو اللہ ناراض ہو گیا تو کس کی دعا اپنی بگڑی بنا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت روٹ گئی تو کس کا تعویذ اپنی بگڑی بنا سکتا ہے؟ میں دعا اور تعویذ کا منکر نہیں ہوں، لیکن ذرا غور تو کرو، اپنے اعمال دیکھو، اپنے احوال دیکھو، رات کی تاریکیاں دیکھو، دن کے اندر اپنا ماحول دیکھو۔ اللہ اکبر، کئی مہینے ہو جاتے ہیں کبھی ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، کئی مہینے بیت جاتے ہیں زبان پہ درود شریف نہیں آتا، کئی دن گزر جاتے ہیں رسول اللہ کا نام تک زبانوں پر نہیں آتا، کئی مہینے بیت جاتے ہیں ہاتھوں میں قرآن نہیں آتا۔ اللہ کے بندو ایک مسلمان ہونے کا تو خیال کرو، اور یاد رکھنا ایسے ہی دن گزریں گے، ایسی زندگی گزرے گی، موج میں، مستی میں، کھانے پینے میں، اچھے کپڑوں میں، اور اسی طرح ٹھاٹ باٹ میں۔ تو یاد رکھنا آخر موت ہے، ایک دن موت کا شکنجا جکڑ لے گا، اور قبر میں سوچو کفن کا چھین لیا جانا، بلکہ کفن کا آگ میں تبدیل ہو جانا، جسم کو کیڑوں کا کھا جانا، جسم کا سڑ جانا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، مر کے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ روح زندہ رہتی ہے، احساس باقی رہتا ہے۔ انسان کے جسم کے ساتھ جو کچھ ہوگا روح پر گزرے گی، وہ محسوس کرے گی۔ تھوڑا تصور کرو، جسم پر چونٹی چلتی ہے تو کتنی بے قراری ہوتی ہے، جسم پہ مچھر کاٹتا ہے کتنی
کتنی بے چینی ہوتی ہے، جسم پر مکھی چلتی ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جب گناہوں کے سبب ہمارا یہ جسم قبر میں سڑ جائے گا اور اس میں کیڑے چلیں گے اور اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ نمازوں کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، اور اللہ اکبر، گھنٹوں گھنٹوں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں سیریلوں کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں گانوں اور غزلوں کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں ویب سائٹوں کے لیے، فیس بک اور یوٹیوب کے لیے، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے کتنا عظیم مذہب عطا فرمایا، اللہ نے کتنا عظیم دین عطا فرمایا، اللہ نے رسولوں کے سردار کا امتی بنایا۔